ایک بہت بڑے بزرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت فضیل بن عیاض، کہ کائنات کے بہت بڑے اولیاء میں جن کا شمار ہے۔ یہ حضرت فضیل بن عیاض اپنے ایک شاگرد کے موت کی تکلیف یعنی نزا کے وقت، سکرات کے وقت ان کے پاس گئے اور جیسے جا کر بیٹھ گئے۔ اب پڑھا تھا وہ حضرت فضیل بن عیاض سے، شاگرد تھا ان کا، ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اور جب سورہ یاسین پڑھنے لگے تو شاگرد نے کہا حضرت سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ کس نے کہا؟ یہ مرنے والا کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے سورہ یاسین پڑھنا بند کر دیا۔ آپ نے سوچا ہو سکتا ہے آخری وقت ہے اور اس کے ہوش و حواس وہ گما چکا ہو، تو آپ نے وہ سورہ یاسین جو اس کو مطلب ممانعت ہو رہی تھی تو اس کو پڑھنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی نا تو اس نے ایک جملہ کہا حضرت یہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو کہا ہاں، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ کلمہ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ کائنات میں جو بہت بڑے ولی ہیں ان کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس اس نے پڑھا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کلمہ کی تلقین جو آپ کر رہے ہیں نا اس کو بھی بند کر دیجئے، میں یہ نہیں پڑھوں گا۔ اور معاذ اللہ اس کے آخری جملے یہ تھے کہ میں اس سے بیزار ہوں، یعنی کلمے کے لحاظ سے اس نے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ بس ابھی یہ جملے پورے ہوئے اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت فضیل بن عیاض کو ایک فکر لائی کیونکہ ان کے پاس وہ بندہ پڑا ہوا تھا اور آخری وقت میں ایسے الفاظ یعنی کلمہ کا انکار کر دینا کہ اس میں بیزار ہوں، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ افسوس ہوا، سوچتے سوچتے گھر نکلے اور جب رات ہوئی تو سوئے، اور جیسے ہی سوئے نا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اس رات تو نہیں لیکن 40 روز تک انہیں یہ فکر لائق رہی کہ میرا شاگرد مرا لیکن وہ کلمے سے بیزاری کا اعلان کر کے مرا۔ اتنا ڈر لگا اور وہ 40 روز تک روتے رہے روتے رہے، روتے روتے سو جاتے، روتے روتے سو جاتے۔ 40واں دن جب آیا نا تو آپ نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو مار کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جیسے اپنے شاگرد کو جہنم کی طرف فرشتوں کو گھسٹتے ہوئے دیکھا، آپ نے اسے روکا اور روک کر اپنے شاگرد سے فرمایا کہ مجھے تو ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا یہ فرشتے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا مار کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، دوزخ میں۔ تو آپ نے فرمایا ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتا۔ اس نے کہا بتائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سچ سچ بتا، تو ایسا تو نہیں تھا جیسا تو نے کیا، آخر وجہ کیا بنی کہ اللہ نے تیرا ایمان سلب کر لیا؟ یعنی تو اللہ کی معرفت بھی بھول گیا اور کلمے سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آخر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ چیز تجھ سے لے لی گئی، یعنی ایمان تجھ سے چھین لیا گیا؟ اس وقت اس شاگرد نے حضرت فضیل بن عیاض کو جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضور آپ کو تو پتہ نہیں لیکن میرے عیوب مجھے تو پتہ ہی ہے۔ اس میں 3 عیب میرے اندر ایسے تھے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس گناہوں کو نحوست کی بنیاد پر اللہ نے میرا ایمان لے لیا، یعنی مجھے بے ایمان ہو کر مار دیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ 3 عیوب بیان کر۔ اب اس نے جو بیان کیا نا وہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ کے شاگرد نے پہلا جملہ دہرایا کہ حضور میری ایک عادت تھی جو بہت بری تھی۔ کہا وہ کیا تھی؟ کہا میں ساتھیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ آج اب دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، دیکھ لیں یہ کون سا چوک ہے؟ حسینی چوک ہے۔ یہاں سے اب تھوڑا آگے بڑھیں گے دوسرا چوک آتا ہے، ادھر بڑھیں گے تیسرا چوک آئے گا، ادھر بڑھیں گے ایک اور چوک آئے گا۔ اس طرح چوک گنتے جائیں، جہاں جہاں 4 راستے ہو وہی چوک ہے، اور ہر چوک پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چوک سے اٹھا دوسری چوک پہ گیا اور ایسی مطلب چابی گھمائی نا کہ آج مسلمانوں کے معاشرے کو تیتر بیتر کر دیا۔ جب دیکھ لیں پورے معاشرے میں دیکھ لیں، عالم ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں،
پیر ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، پرمکھ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو یہ بڑے معاشرے کے لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حد یہ ہے کہ آج سگے ماں باپ اور گھر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے چگل خوری کو عام کر دیا۔ بہن کی بات بھائی کو بتا دی، بھائی کی ادھر کی ادھر بہن کو لگا دی، امی کی بات ابا کو لگا دی، ابا کی اماں کو لگا دی، یعنی اتنا تیتر بیتر کر دیا۔ اور آج لوگ اس کو شوق سے کر رہے ہیں اور اتنی دلچسپی سے کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، یہ چگل خوری ہمارے اور آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے۔ ساتھیوں میں وہ کہتا ہے کہ حضرت میں چگل خور تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، یعنی اس کی بات اس کو کہتا ہے اور اس کی بات لا کے اس کو کہتا، اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا تھا۔ میں کہتا ہوں ساتھیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ کو تو ساری چیزوں کی خبر ہے نا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو قوم مسلم کی حالات دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ مسلم معاشرہ یہ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کافروں کی گود میں بیٹھ کر اگر یہ گفتگو کرو گے تو کیا تمہیں زیادہ سے زیادہ 10,000 کی گڈیاں تو مل سکتی ہے، لیکن جاتے جاتے تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے گا نا، تو وہاں یہ کوئی آفس والا تمہارا کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کی بھی شکایت کرنے سے پہلے 100 بار ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا جملہ سنیے اس بندے کا، شاگرد ہے فضیل بن عیاض کا۔ دوسرا جملہ اس نے کہا حضرت میرے اندر دوسرا عیب یہ تھا کہ میں لوگوں سے حسد کرتا تھا۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو معاذ اللہ یہ نیت کی کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھین لی جائے اور وہ مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد، جس کو اپنی بھاشا میں یہ ہوگا نا جلنا۔ اکثر لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں کبھی کبھی، کیا مانا سے نہیں میرے سے جلتا لگتا، حالانکہ وہ کبھی بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک حسد اسی کو کہتے ہیں۔ اب یہ حسد کتنا عام ہے آپ کو پتا ہے؟ اب اونا اور اطراف کے دیہاتوں میں جا کے پوچھئے، بڑے بڑے سفلی کرانے والے لوگ یا کرنے والے لوگ یہ معاشرے میں آمادہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کسی کا بنگلہ دیکھو اور اس کو گرانے کی فکر ہونے کی یہ سب کنگال بن جائیں، تو آج جادو کروانے کے لیے مسلمان کا بیٹا پہنچ رہا ہے۔ اور خاص کر کے عورتوں میں تو یہ اتنا عام ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کسی کے حسد میں جا کر آپ کسی کا بنگلہ تو گرا سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں؟ یہ عیوب تھا اس کے اندر، یعنی کسی سے حسد نہ کریں، رشک کریں۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کا اچھا کام کاج دیکھا، یعنی کاروبار دیکھا، وہیں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ اس کو اور برکت دے، اور اس کو جو برکت دینا اس کا 10واں حصہ مجھے بھی نصیب فرما۔ یہ رشک ہے، دعا کرنا جائز ہے، رشک بری۔ جلنے سے کچھ نہیں ہوگا، حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا بہت ہی بری نظر اور حسد کی بنیاد پر یا جادو کی بنیاد پر بظاہر شیطانی طاقت سے گر چکا ہے، لیکن قدرت چاہے گی نا تو پل بھر میں اسے اٹھا کر اتنا بلند کر دے گا کہ تیری نسلیں مل کر اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کہ تو نے گرایا ہے نا، قدرت نے نہیں گرایا، اور جب قدرت تجھے گرا دے گی تو پھر دنیا کی ساری طاقت مل کر تجھے بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، دعا کرنا، اس لیے کہ مومن کا ہتھیار ہی دعا ہے۔ دعا کرو نا، تم جو دوسروں کے لیے دعا کرو گے نا، اللہ سب سے پہلے تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو حسد نہیں کرنا، کسی سے بھی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی ہو نا، اس سے بھی نہیں حسد مت کرو، بلکہ دل سے خوشی کا اظہار کرو، اللہ نے ہمارے علاقے میں فلاں کو کتنا نوازا، فلاں کے بچوں کو یہ کہو گے نا تو اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ ذہن بنائیے۔ میں نے کہتا آپ میں اور ہم میں سب لوگ حسد کرتے، کبھی نہیں، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں۔ سنو تیسرا جملہ یہ تھا، اس نے کہا حضرت میں ایک زمانے میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تیسرا جواب وہ دے رہا ہے، جو کہے نا اس نے، وہ تیسرا عیب بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے بہت علاج معالجہ کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر ملا، اس سے میرے تعلقات اچھے تھے، میں نے کہا کوئی ایسا علاج کر کہ میں اس سے شفایاب ہو جاؤں اس بیماری سے۔ اس ڈاکٹر نے ایک نسخہ بتایا تھا اور وہ نسخہ یہ تھا، اس نے کہا یہ بیماری صرف ایک چیز سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا
تو کہا وہ کیا؟ کہا تو ایک کام کر لیا کر۔ کہا کیا؟ کہا یہ بیماری سے اگر سال بھر بچنا چاہتا ہے نا تو سال میں صرف ایک مرتبہ ایک گلاس دارو یعنی شراب پی لیا۔ سال میں کتنی بار؟ بولے نا آپ، سال میں ایک بار ایک گلاس دارو پی لیا کر۔ کہا کس نے؟ ڈاکٹر نے۔ وجہ کیا بتائی کہ یہ بیماری سے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ فضیل بن عیاض کا شاگرد کہتا ہے کہ حضرت میں اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے سال بھر میں صرف ایک بار شراب گلاس بھر کے پیتا تھا، اس نحوست کی بنیاد پر اللہ نے میرا ایمان تباہ کر دیا۔ اس میں سبحان اللہ نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ سلب ایمان جو ہے نا، جس کا ایمان سلب ہو جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو پھر نکلنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ تو یہ اس بندے کا ایمان سلب ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ صرف ایک شراب کا گلاس، وہ بھی سال بھر میں۔ ابھی میں دوسری جمعہ، یہ جمعہ نہیں اس جمعہ کو، جمعہ مسجد سے مطلب کمان تک پہنچانا، تو ایک بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے روکا اور کہا برکاتی میرا آپ سے کام ہے۔ تو میں نے سوچا کوئی غریب بیچارہ ہوگا تو کوئی کہے گا بھی کوئی اپنی حاجت، تو میں نے کہا فرمائیے۔ کہا دکان سے چلیے، وہیں ایک آستانہ دکان کا نام ہے کوئی دوستانہ، وہیں سے وہ مجھے کمان تک لے آیا اور کہا کہ مجھے پرسنل بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولیے۔ اس نے وہاں کی رمکھاں بیان کی۔ کہا حضرت یہ ندی کے کونے سے لے کر کوٹ کے ایریے کے اندر اندر تک ہماری قوم کے بچے بڑی تیزی کے ساتھ شراب کے عادی ہو گئے۔ تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے بیچارے نے لہجے میں یہ کہا کہ آپ بیان کرتے ہیں نا تو آپ آگے والوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ وہ سب جمع ہو جائیں اور ایک میٹنگ کریں کہ کم از کم مسلم معاشرے میں سے شراب کو دور کر دیں۔ یہ اس کی درد بھری کہانی اس نے مجھے پوری مکمل سنائی۔ میں نے آپ کو یہ جملہ جو اس کا ہے نا وہ دہرا دیا۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے۔ آپ کے یہاں کے ایک علاقے کا ایک بندہ مجھے صبح صبح رکشہ میں چھوڑنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن اس کے انداز سے میں نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ اس بیچارے نے شراب پی ہوئی ہے۔ اور جب وہ مجھے دارالعلوم پہ اتار دیا تو میں نے اسے روکا۔ میں نے کہا بھائی ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا حضرت بولیے۔ میں نے کہا سچ سچ بتانا، اب جب مجھے ٹاور سے لے کر آ رہے تھے اور جو بے تک کی باتیں بول رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ آپ نے شراب پی ہوئی ہے صبح صبح۔ اتنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ میں جو بندے کی بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے علاقے کی ہے۔ وہ رونے لگا اور اتنا رویا نا کہ میرا دل مطلب مغموم ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی آخر روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت اس عادت نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ میں کھل کر کسی کے سامنے یہ بیان بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایسی حالت ہے۔ میں کہتا ہوں جس قوم کے جوانوں کی بیچاروں کی یہ حالت ہو کہ صبح اٹھتے ہیں ان کو شراب کی عادت پڑ گئی ہو، مجھے بتاؤ ان کا ایمان کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اس کی خبر کون لے گا؟ میں یہ کہتا ہوں یہ کیا صرف ہمارے امام لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہم سب کی ذمہ داری یارو کہ ہم کسی طرح بھی اپنی قوم کو، اپنے سماج کو اس انداز سے ان کو بچائیں، روکیں، اور یہ کوشش کریں کہ ان کو روک کر کم از کم اچھے لوگوں کے ساتھ کر دیں، تو ان کے ساتھ ہونے کی بنیاد پر اللہ اس کی اچھی سنگت کی برکتی کی وجہ سے وہ پھر شراب کا پیالہ منہ پر نہیں مانڈے گا، بلکہ صبح اٹھے گا نا تو کلمہ پڑھ کر اپنے منہ پر پھیرنے کی عادت ڈال لے گا۔ اس سے یہ برکت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ کسی اچھے کے ساتھ اس کو جوائنٹ کریں گے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ تین باتیں حضرت فضیل بن عیاض کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں، یعنی ایک تو چغلی، ایک حسد، اور تیسری چیز ہے شراب نوشی یعنی شراب پینا۔